بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہماری گزشتہ جو نشست تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ تو آج اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے، جس کے لیے میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر شبیر عباس کا کہ وہ تشریف لائے، ہمیں خیالات کا موقع دے رہے ہیں۔ تو امید ہے آج کی نشست بھی بہت پسند آئے گی آپ کو۔ آج بھی ہم ٹورزم کے اس سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹورزم ہے یہ کتنے قسم کے ہیں اور اس کی کتنی کلاسیفیکیشن ہے؟ دیکھیں، ٹورزم دو قسم کا ہے، ایک ان باؤنڈ ٹورزم اور ایک آؤٹ باؤنڈ ٹورزم۔ جب ہم ان باؤنڈ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹورزم۔ جی۔ اس کی فردر پھر ہوتی ہیں کہ لانگ ڈسٹینس ٹورزم اور شارٹ ڈسٹینس ٹورزم۔ اس کی پھر کلاس ہوتی ہیں کلچر ٹورزم، ایڈونچر ٹورزم، آرکیولوجیکل ٹورزم، ٹھیک ہے نا، برڈ واچنگ، اس طرح پلگرم ٹور آ گیا، بور ہنٹنگ وغیرہ، وائلڈ بور ہنٹنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرافک ہنٹنگ جیسے آج کل انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کافی ساری کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کون سا ٹورزم زیادہ مقبول ہے اور اس کے مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے جی، یا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ہمارے ملک میں نا دو قسم کا ٹورزم بہت زیادہ پاپولر ہے۔ ایک تو ایڈونچر ٹورزم، کیونکہ دنیا کے بلند ترین 5 پہاڑ ہمارے پاس ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ پھر کلچر ٹورزم، جس میں ہسٹری آ جاتی ہے، آرکیولوجیکل ٹورز آ جاتے ہیں۔ دنیا کی 3 بڑی سویلائزیشنز ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر برڈ واچنگ کا اتنا پاپولر نہیں ہوا، لیکن وہ بھی ہے۔ کلچر ٹورزم میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ 2 قسم کے ٹورزم جو ہے بہت پاپولر ہے پاکستان میں۔ اچھا۔ اب ایڈونچر ٹورزم زیادہ ہے، جی کیونکہ ہمارے پاس وہ زیادہ ہیں، پہاڑ بھی زیادہ ہے، پروڈکٹ زیادہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس گروپ نے یا جس نے کلائم کرنا ہے، ریکارڈ بنانا ہے، چاہے جنگ ہو یا جو بھی حالات ہو، اس نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حساب سے ہمارے ہاں اصل میں دیکھیں ایڈونچر ٹورزم تو بہت زیادہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ایسے ایفرٹس یا ایسے لیجسلیشن نہیں کی گئی، ریگولیشن نہیں کی گئی جس سے یہ پروموٹ ہو سکے۔ اب پالیسیز بنا دیتے ہیں، ٹور آپریٹر کچھ شور مچا رہے ہوتے ہیں، پالیسی بنانے والے کون ہیں؟ جن کا ٹورزم سے تعلق نہیں ہے دور دور تک، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ابھی تک جو ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں ایڈونچر ٹورزم بھی، وہ یہ ٹور آپریٹر کر رہے ہیں، اس میں کوئی، ٹھیک ہے نا۔ انفارچونیٹلی ہمارے پورٹرز ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کلائمبنگ انسٹرکٹر نہیں آج تک۔ 75 ایئرس کی ہسٹری میں آج تک کوئی انٹرنیشنل لیول کا ماؤنٹینئرنگ انسٹرکٹر نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندے نے، ہر ادارے نے، ہر علاقے میں اپنا چھوٹا چھوٹا کلب بنائے ہوئے ہیں۔ کلیم تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، انہیں ایکوپمنٹ کا نام نہیں پتہ ہے۔ ہر چیز کی ایک ایولیوشن ہوتی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ میٹالرجی کیا ہے؟ اب ایک آپ ایکوپمنٹ یوز کرتے ہو جو بیسیکلی سیفٹی ایکوپمنٹ ہے، وہ کیسے ایوالو ہوا، کیسے آیا، وہ نہیں پتہ کسی کو بھی۔ جب تک یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں نا، کہ جب تک پڑھانے اگر آپ چاہیں اور وہ چیزیں نہ پتہ ہوں تو پہاڑ پہ چڑھ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کمرشل کلائمبنگ میں، کہ بس پیسے مل جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا کمرشل کلائمبنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سچ، یا وہاں کے جو عوام ہے، جیسے اس میں کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں، پورٹر ہو گئے، سردار ہو گئے، گائیڈ ہو گئے، یہ جو کوک ہو گئے، ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ ان کو تو بیچاروں کو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا ایسا۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت کمرشل کلائمبنگ شروع ہوگی نا، اس میں نیپالی شیرپا آتے ہیں، اپنے کلائنٹ بنا کے آتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ 70 to 80% ریونیو ہمارا پاکستان، جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنا چاہیے، وہ لے جاتے ہیں۔ ہمارے ٹور آپریٹرز تھوڑے سے پیسے ملے، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، او جی ہم بڑے کر رہے ہیں۔ نہ اس وقت ہمارا کوئی کلائمبر پروموٹ ہو رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، یہ جتنے اس وقت کلائمبرز ہیں، میجورٹی ان کی ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں بہت ذاتی ایفرٹ ہے، لیکن ان میں کلائمبنگ کا کوئی بھی نہیں۔ کلائمبنگ تو یا تو الپائن سٹائل ہے، یہ ایکسپیڈیشن سٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے روٹ ڈیفائن کرنا ہے، خود رسی کرنی ہے۔ اب کمرشل کلائمبنگ میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی قسم میں بھی، کہ ایک کلائنٹ کے ساتھ 6 شیرپاز ہیں۔ اب وہ آکسیجن وہ کیری کریں گے، سلیپنگ بیگز وہ کیری کریں گے، کھانا وہ پکا پکایا مل جائے گا۔ کلائنٹ کی تھک گیا
تو اس کو سہارا دیتے ہوئے لے جائیں گے اوپر, بس بالکل چاہے میں نے دیکھا اٹھا بھی دیتے ہیں. تو یہ کلائمبنگ نہیں ہے. ہاں جی ہاں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ایک چیز اور بڑی, بلکہ ایڈونچر کلائمبنگ نہ کہیں اس کو, ایڈونچر نہیں, کمرشل کلائمبنگ. جب آپ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے جائیں گے, دیکھیں یہ صرف ریکارڈ ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایسے لوگ ملیں گے جی 2014 یا 15 میں بائی چانس K2 بیس کیمپ پہنچ گئے, کنگوڈیا پہنچ گئے, بڑوں نے بڑا پیشنیٹ ہوا, انہیں اسپانسر مل گیا, جی جی, وہ شیرپاؤں نے چڑھا دیا, آج ہیرو بنے بیٹھے ہیں. آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, نہ کلائمیٹالوجی کا پتہ ہے, نہ ہیلتھ اینڈ فزیولوجی کا پتہ ہے, نہ ہائی الٹیٹیوڈ کا پتہ ہے, نہ ہائی الٹیٹیوڈ میڈیسن اینڈ فزیولوجی کا پتہ ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے کہ جو پڑھنے کے بعد آپ کریں گے نا, پڑھنے کے یا اچھی تربیت لینے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک انجینئر ہوتا ہے نا, وہ ڈگری لے کے آتا ہے. جی جی. ایک مستری ہوتا ہے, وہ آواز کسی چیز کی سن کے بتا دیتا ہے کہ جی یہ پرابلم ہے, لیکن اپر ہینڈ کس کا ہوتا ہے؟ انجینئر کا. وہ انجینئر ہے. تو وہی چیز ہے نا کہ جب تک, اچھا نیپال میں جو اکیڈمیز قائم ہوئی ہیں اس سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اور یہ ماؤنٹینئرنگ, اور ہمارے ملک میں اپلائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے ہی نہیں ٹورزم میں. میں کہاں تک ٹکرے ماروں گا؟ میں تو مطلب بعض اوقات بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہوں کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو حروف ابجد سے واقف نہیں ہے. ایک ٹورزم نا ایک ورڈ ہے, ٹورزم, دو چیزوں سے بن کے ملا ہے. اس کی ان کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا, ایولیوشن کہاں سے ایوالو ہوا, پوری ہسٹری وہ نہیں پتا ہوگا. تو ایڈونچر ٹورزم تو بہت دور کی بات ہے. اس میں تو سیفٹی پروسیجرز بہت سارے آتے ہیں, اس میں بہت کچھ انوالو ہوتا ہے. اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ پیدا کر کے کریں نا تو دنیا ساری چھوڑ دیں لوگ. دنیا چھوڑ دیں. پاکستان میں بہت یہاں چانسز ہیں. بالکل, یعنی اتنا یہاں پہ پروڈکٹ ہے کل اس کا ٹریکنگ کا. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ تو کچھ فائدے نہیں اٹھا رہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی آپ جی, وہی بات ہے نا کہ پالیسی میکنگ نہیں ہے. جی ہاں, پالیسی وہ بناتے ہیں جن کا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. ہوٹل انڈسٹری کو ٹورزم انڈسٹری کا نام دیا ہوا ہے. جتنے ادارے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں جو ٹورزم کے نام پہ بنے ہوئے ہیں, وہ صرف شیف کی ٹریننگ دے رہے ہیں, کلنری آرٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹورزم مدر سبجیکٹ. ٹورزم ایک چھتری کی مانند ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. جب ایک ٹورسٹ گھر سے باہر نکلتا ہے کہیں تو اسے کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے, جس میں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھائے گا. رات گزارنے کے لیے ہوٹل کی ضرورت پیش آتی ہے, ٹرانسپورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. بیمار ہوگا تو ہاسپٹل کی ضرورت ہوگی. کسی علاقے میں نئے میں جائے گا تو وہاں ٹورسٹ گائیڈ کی ضرورت ہوگی. لینگویج کے لیے انٹرپریٹر کی ضرورت ہوگی. یادگار کے لیے فوٹوگرافی کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے نا. فوٹوگرافی میں تو اب یہ ہے کہ انویژنز آ گئی ہیں, اب موبائل سے سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹورزم کے انڈر آتی ہیں. کولنری آرٹس کو ہمارے ملک میں صرف, اچھا گورنمنٹ سے یہاں بنتی ہے تو ایڈوائزرز ٹورزم کے کون ہوتے ہیں؟ جو ہوٹل انڈسٹری سے تعلق ہے ان کا. ٹورزم کا لیوے نہیں پتا ہے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا. پھر تو وہ کسی کو کیا بولے. بالکل. اچھا یہ بتائیں, ہمارے ملک میں ٹورزم کی تربیت کے کتنے ادارے ہیں اور ان سے اب تک ملک کو کتنا فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ دیکھیں ابھی جیسے میں نے بتایا, اگر ہم اوور آل لیں تو پنجاب ٹورزم کا ایک ادارہ ہے, ایک کراچی میں ہے ادارہ. آتے بھی ہیں؟ جی میں بھی پڑھاتا ہوں, راولپنڈی جو ان کا تھا نا اس میں. اب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ٹورزم جو پڑھا رہے ہیں نا وہ ان کا ٹورزم کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں نا کہ یہاں بدقسمتی ہے, بچوں کو پڑھا رہے ہیں جی, ان کا آگے مستقبل کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ ٹورزم ایسی چیز ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. جی جی. اتنا بچے کو پیشنیٹ کر دینا ہے کہ وہ کسی اور طرف جائے نہیں. اب صرف اس میں کتاب سے لے کے پڑھا دینا نہیں ہے, اس میں ہر ورڈ کے پیچھے کہانی ہے. اور جب تک کوالیفائڈ نہیں ہوگا ٹورزم کا, وہ کیا پڑھائے گا ٹورزم کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کچھ ادارے اور بھی ہیں پرائیویٹ بھی, وہ بھی چل رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ٹورزم کو بنانے کے بجائے نا ٹورزم کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. کلنری آرٹس کے, صرف کلنری آرٹس میں بھی کیا, میں نے جیسے لاسٹ بھی اس میں بات کی تھی کہ جو گیسٹرونومی پاکستان اس کا پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. کوئی اٹالین فوڈ بنانے میں لگا ہوا ہے, کوئی فرینچ فوڈ بنانے لگا ہوا ہے, کوئی چائنیز, اور سارے ان ہائیجینک. مچھلی بنائیں گے تو اس میں دودھ ڈال دیں گے, یہ ان ہائیجینک ہے, اگینسٹ یور ہیلتھ ہے. آپ مٹن بنا رہے ہیں, ایک تو یہ چکن کا گوشت جو ہے یہ ویسے ان ہائیجینک ہے. مٹن بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جناب طرح طرح کی چیزیں مکس کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو دیسی کھانے ہیں نا وہ بہت ہی ہیلدی اور ہائیجینک ہے. آپ کیوں طرح طرح کی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں, کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ کا ہو رہا ہے, یہ الٹے سیدھے کھانوں کی. چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہے, وہ چکن کڑھائیاں ہو رہی ہیں, کہیں چلے جاؤ وہ برگر کھائیں گے, وہ بریانیاں کھائیں گے الٹی سیدھی, اس وجہ سے. اچھا پھر جہاں تک ان کی بات ہے, ہمارے پاس 75 ایئرز میں ابھی تک کوئی کلائمبنگ اسکول نہیں ہے. اچھا. آرمی کا ہے,
آرمی ایک اپنا ادارہ ہے, وہ اپنے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہی ہیں, لیکن سول میں ہمارے پاس کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کون بنائے؟ کسی کا اتنا لیول ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے سو کالڈ ماؤنٹینئرز ہیں جنہوں نے, معذرت کے ساتھ دیکھیں سچ بولنے میں یہاں برا بھی مناتے ہیں, ان کا وہ ایجوکیشن لیول نہیں ہے. جب ایجوکیشن نہیں ہے تو مینٹل لیول نہیں ہوگا. کلائمبنگ اسکول کے لیے تو آپ کو پوری ایک ریسرچ ٹیم چاہیے, پوری ایک ایڈمنسٹریشن چاہیے, آپ کو سلیبس بنانا, پھر اس میں یہ تھوڑی پڑھا دینا ہے صرف کہ جی 4 بندے جمع ہوئے, ریپیلنگ کرا دی, وہ 1970s کی ٹیکنیکس بتا دیں, ختم ہو گیا. اب تو دنیا چینج ہو گئی ہر چیز پہ. اب تو بہت ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ انٹرسٹڈ بھی ہے کہیں بنانے میں, لیکن اس کے پاس لوگ نہیں ہیں. لوگ کس لیے؟ ٹریننگ دینے کے لیے نہیں, ان کے پاس وہ برین نہیں ہے کہ ماؤنٹینئرنگ اسکول بنا دیا, آگے کیا کریں گے؟ اب صرف اسکول صرف ایک بلڈنگ کا نام تو نہیں ہے نا, کیونکہ اسکول میں جو آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اصل میں تو آپ پاکستان کا ایک سفیر ٹرینڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ جب کسی فارنر کو وہ اپنی سروسز دے گا تو اس کو 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ ہمارے پاکستان کا کلچر کیا ہے, ہماری روایات کیا ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہماری ریچولز کیا ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ بھول کے اور وہ دوسرا جو جس کو وہ کر رہا ہے, بریف کر رہا ہے, وہ کچھ اور ہی لے کے چلا جائے. اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے نا, یہاں ہر بچے کے ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے جی K2 چڑھنا ہے. دیکھیں بعض دفعہ لک کام آتی ہے اور ضروری نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا پری ریکوزٹس کلائمبنگ کے ہوتے ہیں, اتنا ماسٹرڈ کریں کہ یہ ایک آرٹ بن جائے. ٹھیک ہے نا, وہ چیز نہیں ہے. ہر آدمی K2 کلائم کرنے کے چکر میں ہے, اور اس چکر میں کیا ہو رہا ہے کمرشل کلائمبنگ کی وجہ سے کہ بس برا حال ہو گیا ہے. وہی میں آپ سے اب یہ سوال کرنے لگا تھا کہ ٹورزم اور ماحولیات کا بھی کوئی اشارہ بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ بتائیں کہ ہمارے اس ملک اس مسئلے میں کیسے یہ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارا پڑھا لکھا ٹورسٹ ہے نا, میں ڈومیسٹک ٹورزم کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ جہاں پہنچ جاتا ہے نا, اچھی بلی ویلی ہو, اچھی بلی گلیشیئر ہو, وہ پھر ویلی نہیں رہتا کر دیتا ہے. کیوں کہ ہمارے پاس مینٹل ایجوکیشن نہیں ہے. کاغذوں کی حد تک ڈگریاں ہیں, ڈگری لے کے ایک MBA کی ڈگری لے لی, اب اس کا کیا ہے, جب آپ انوائرمنٹل پولوشن جہاں جاؤ گے وہ کھاؤ پیو گے. ایک تو چکن سے میں بہت تنگ آیا ہوں, جہاں جاتے ہیں چکن, اب جب چکن کی کھال اتاری, وہ ہوٹل کے آپ بیک سائڈ پہ کبھی جائیں, اب دیکھیں وہ ماؤنٹ ایورسٹ بنے ہوئے ہوں گے, فضولیات کی فضلے جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ بنے ہوئے ہوں گے پولوشن کے. اب ہمارے پاس انوائرمنٹلسٹ نہیں ہے, کیونکہ جو انوائرمنٹ الگ ہوتے ہیں, جو ان کو بایو ڈی گریڈیبل چیزوں کو الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آرگینک چیزیں اور ان آرگینک چیزیں ان کو الگ کیا جاتا ہے. جو آرگینک ان کو یوز کیا جاتا ہے فرٹیلائزر میں, ہمارے پاس اس کو کنورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پولوشن ہے نا, جو گاربیج ہے وہ پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے, یعنی جمع ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ بن جاتا ہے, اور وہ پھر ادھر ادھر کا جو اس کا وہ جو ہے بالکل اس کو برباد کر. بالکل. اچھا نہ ہوٹل بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا, انوائرمنٹل پولوشن کے اگینسٹ کوئی ان کے پاکستان کی ریگولیشن ہی نہیں ہے کوئی بھی, اگر ہے تو اپلائی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ وہ چیز ہے انوائرمنٹل پولوشن کی, ضروری نہیں ہے کہ آپ قانون کے ڈنڈے کے زور پہ وہ کریں. یہ تو آپ کو ایک چیز سمجھانا ہے, رسپانسبلٹی لینی ہے کہ یار نیچر کو بچانا ہے. کئی چیزیں ہیں. اچھا آپ دیکھیں کمرشل کلائمبنگ سے ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بلتورو گلیشیئر پہ, K2 بیس کیمپ ایریا. وہ اس وقت اتنی شٹ وہاں پہ پڑی ہے ہیومن, آپ چلے جائیں تو اتنا پاؤں آپ کا جو اس میں چلا جاتا ہے. ایک یہاں پہ NGO ہے اٹالین K2CNR, اچھا, وہ سنا ہے ہر سال پر ہیڈ کچھ پیسے بھی لیتی ہے انوائرمنٹ کے نام پہ, کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی اس کو صاف کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, صاف ڈیوٹی ہے. یہ جب پہلے 80s اور 90s میں وہ باقاعدہ کہتے تھے آپ ایک گڑھا بنا لیں جہاں پہ آپ کیمپ لگائیں, گڑھا بنائیں, اور اس کو جب آپ وہاں سے کیمپ اٹھائیں تو گڑھے کو بند کر دیں. لیکن اب میں نے سنا ہے کہ اتنی زحمت کوئی نہیں, حالانکہ یہ جو ساتھ جاتے تھے لائزن آفیسر, نہیں یہ تو بیچارے دیکھیں نا, ان کا اپنا ان کے مسائل ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز, ایک تو گلیشیئر پہ جب آپ کیمپ کرتے ہیں نا, یہ پرانی تھیوریز تھیں, اب وہ چیز چینج ہو چکی ہے. دیکھیں ایک تو چیز سمجھنی پڑے گی, جو گلیشیئرز ہیں دے آر دا فروزن ریزروائرز آف فریش واٹر. جی بالکل ایسی ہے, جن سے ہمیں فریش واٹر ملتا ہے. اگر فریش واٹر سورس سے پولیوٹیڈ آئے گا نا, اب میں فار ایگزامپل ایک بیس کیمپ پہ 500 بندے آپ کے گئے ہوئے ایکسپیڈیشن, کمرشل ایکسپیڈیشن پہ ایسے ہی جاتے ہیں, 500 بندے اور 1 مہینے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. تو آپ کیا خیال ہے, جو ہیومن شٹ ہے, ہیومن ریفیوزل ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. جی بالکل. جو گند مچائیں گے
جی جی اور چیزیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں یہ وہ. ریپر اب ہے. اس کا صرف ایک علاج ہے، چاہے وہ ہیومن ریفیوزل ہو، جی جی چاہے وہ دوسری چیزیں جی جی. وہاں سے جو لے کے جا رہے ہیں واپس لے کر آئیں. یہ تو پہلے بھی ان کو بولتے تھے، لیکن کوئی نہیں لے کے بلکہ آتا مجھے نا. یاد ہے کہ جس وقت ان کے یہ جو بریفنگ سیشن ہوتے تھے تو ان سے انوائرمنٹل فیس بھی لیتے تھے. بالکل ایسے ہی. $200 تھے یا $100. بالکل ابھی اگر اس کا ہم اندازہ لیں تو یہ کبھی کلین اپ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے کرنا چاہیے نہیں. دیکھیں بہت لوگوں نے، کئی آرگنائزیشن نے، پاکستانی آرگنائزیشن بھی ہیں، انہوں نے بھی کی کلین اپ، لیکن ایک کلین اپ ہوتا ہے صرف شو بازی کے لیے، جو ابھی تک ہوا ہے ابھی یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، اپنی تصویریں بنا لی، وہ پیسہ کما لیا، پیسہ کما لیا، وہ جی UN کا ایک سسٹینیبل وہ ہے اس کے لیے ہو گیا، وہ شو بازی. پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہوا، اور وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہاں تک کہ ٹوائلٹس بنائے گئے. ہاں ٹوائلٹ بھی بنائے. جی ہاں ٹھیک ہے نا، ٹوائلٹس بھی بنائے تھے، اور بہت سارا کام ہوا. کام یہ نہیں کہ نہیں ہوا لیکن اس کا پریکٹیکلی فائدہ نہیں. اب دیکھیں 500 بندے جہاں بیٹھے ہوں گے یا 400، چلے لیٹ سے 200 بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو پاسبل ہے. اس کا تو سمپل یہی علاج ہے کہ جو چیز جا رہی ہے سب آؤ، یا تو پلاسٹک میں پیک کر کے لاؤ یا کسی نے لے کے آؤ واپس. لیکن اس کا وہ سرٹیفکیٹ بھی تو دیتے ہیں کہ یہ لائے ہیں سامان. اور سر بات یہ ہے نا، سرٹیفکیٹ دینا پاکستان میں کون سا ایشو ہے. دیکھیں یہ بہت ہی رسپانسیبل باتیں ہیں، رسپانسبلٹی کی. میں اگر کہوں کہ جی وہ صرف میں باتیں کر رہا ہوں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوں. میں جس ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ بوریوں میں بھر بھر کے لایا. لڑائی جھگڑا بھی ہوا بہت، لیکن میں نے کہا کیونکہ ہمارے اپنے ملک کی بات ہے نا، بات یہی ہے ہمارا نا. ملک صاف رہے گا تو ہمارا نام ہوگا. دیکھیں ماؤنٹ ایوریسٹ بیس کیمپ کا کیا حال ہوا ہے. ہاں وہاں جائیں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، اتنی بدبو، اتنا یہی باہر کے لوگ ہمارے آ کے ولڈرنس کو تباہ کر دیا ہے. کر کیا رہے ہیں، درخت وغیرہ بھی سنے ختم ہو گیا وہاں، سارے کاٹ کر بیڑا کر دیا انہوں نے. سب سے دیکھیں سب سے بنیادی چیز فریش واٹر ہے اس وقت. اور فریش واٹر کیا ہے، گلیشیئر جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئر ڈپلیکشن پگھل رہے ہیں. اب جب وہ پگھل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہی سورس ہے نا پانی کا. اب جب ان میں ٹنوں کے حساب شیٹس ہوگی تو وہ پگھل کے وہی ہم پیئیں گے پھر اس کو. ہمارے تک تو بہت دیر میں پہنچیں گے نا. جو آس پاس سویلائزیشن ہیں، پودے ہیں، پھر ان کے جانور ہیں سارے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. دریاؤں میں آئے گا، یہ دریاؤں میں جتنا فلورا اینڈ فونا ہے سارا برباد ہو جائے گا، کنٹامینیشن ہو جائے گی نا. اور یہی ہے کہ آپ K2 بیس کیمپ جائیں تو وہ اتنے بڑے آکسیجن سلنڈرز پڑے گئے بھائی کہ جی وہ واپس لانا مشکل ہے. یار لے کے بھی تو جاتے ہو نا، کس طرح لے کے جاتے ہو، واپس لے کے آ سکتے ہیں ہم سے. صرف پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے جو ایلوز بھی جاتے ہیں یا گائیڈ جاتے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں ٹریکنگ اور ایکسپیڈیشنز کے ساتھ، یہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے. یہ اس کی بڑی وہ ضرورت ہے. حالانکہ جب آپ کے جو پورٹر واپس آ رہے ہیں تو ان کو آپ ایک سائڈ سے تو دیتے ہیں نا فل ویجز، یعنی اس کا پر ڈے کا. آتے ہوئے وہ آدھا لیتے ہیں. بالکل آپ انہیں کہیں کہ آپ ہمیں پورا ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ یہ جتنا شٹ ہے، یہ جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا سلنڈر ہے یا ریپر ہوتے ہیں یا کٹی ہوئی سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں یا گوشت، وہ ساتھ لے جائیں، پورا لے لیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، ایک انڈا ہے فرض کریں اسکردو سے یا کہاں سے وہ چلتا ہے، اس کو لے کے بیس کیمپ تک جاتے ہیں. جب استعمال ہو گیا نا چھلکا، وہ وہی واپس نہیں لے کے آ سکتے، بلکہ اس کو وزن بھی کم ہو جاتا ہے. اس کو تو آپ کرش کر کے چھوٹا کمپیکٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. اور ایک کنسیپٹ اور بھی ہے کہ جی وہاں جلا دو، یہ بھی غلط ہے. جلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس الٹیٹیوڈ پہ آکسیجن اور جو CF یہ جو ہے ہماری اوزون، یہ بہت کم ہے. جی. جتنا ہم جلائیں گے برننگ ہوگی، یہ آکسیجن آگ جو ہے نا وہ لے کے جلائے گی، پریشر کم ہو جائے گا اور نقصان کس کو ہوگا، الٹیمیٹلی ہیومن ہیلتھ کو ہوگا. جی. الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے نا، آئیونائزنگ ریڈیشن وہ انکریز ہوگی ساری. اب یہ وہ ساری چیزیں نا کہ جب تک آپ پڑھائی نہیں کرو گے اس کا وہ ایسے نہیں آتی آپ کو. اس پہ شاہ جی ہم ایک تفصیلی اگلے سیشن میں بات کریں گے. بالکل. تو آج کا یہ سیشن تو بہت اچھا رہا، آپ نے تکلیف دی. تو میں دوبارہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس بارے میں اگر آپ کوئی سوال جواب کرنا چاہیں یا آپ کوئی معلومات لینا چاہیں تو ہمیں ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیجیں. تو ہم شاہ جی سے ہم پھر وہ یہیں پہ بیٹھ کے اس کا ایک الگ سیشن کروا لیں گے، تفصیلی جواب بھی دیں گے آپ کو اور آپ کو یقیناً مطمئن کریں گے انشاءاللہ. تو میں بہت شکر گزار ہوں شاہ جی، دوبارہ تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن دے اور اللہ پاک خوشیاں دے.
بہت شکریہ. تھینک یو. آمین. جزاک اللہ.